ہو. بس اس بات کا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ما شاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ ما شاء اللہ. ذرا ایک بار مجھے درود پاک پڑھ کے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. ماشاء اللہ. اب جو پیچھے والے ہیں نا یہ بھی پڑھیں گے ذرا ایک بار بس جی. اب میں مزید نہیں کہوں گا، ایک بار جی بس. ٹھیک ہے جی؟ ایک آواز ہو کے ذوق شوق. کوشش کیجئے گا چھت نہ دیکھیں، کوشش کیجئے گا دائیں نہ دیکھیں، کوشش کیجئے گا بائیں نہ دیکھیں. اب حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کوشش فرمائیے آنکھیں بند کر کے آپ بھی انہیں کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب اہی کیویں ویکھیے، ادھر ویکھیے کاندے، ادھر ویکھیے کاندے، ادھر ویکھیے کاندے، پیچھے ویکھیے کاندے، اہی کیویں ویکھیے. چلو میں ان کاند کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میرے کا ٹائم تھوڑا ہے. میں اتنا کہہ دوں گا کہ بھائی یہ کاند تیرے لیے کاند ہے، کاند انہاں دی کاند نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تیری کاند میں مان لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو میری بھی مان لا کہ کاند تیرے لیے کاند ہے، کاند ہونا لیے کاند نہیں. اللہ اگر تو بھی تھوڑی سی محنت کرے تو یہ کاند تیرے لیے بھی ختم ہو سکتی ہے. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اگر تو تھوڑی سی محنت کرے تو یہ کاند تیرے لیے بھی ختم ہو سکتی ہے. آدم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. یہ کاند تیرے لیے بھی ختم ہو، لیکن تو محنت نہیں کرتا، تو پیسے کے پیچھے بھاگ پڑا ہے. دونوں شاید یہاں یار تے یہاں پیسے ایک ہی شاید. یار کہندا جتھے پیسہ ہوئے گا میں نہیں ہونا، تو جتھے پیسہ ہوئے گا اتنے یار نے نہیں ہونا. تو بہرحال چلو میں پھر ایک نئی گفتگو شروع ہو جائے گی. بس اتنا کہوں گا اگر آپ محنت کریں تو یہ کاند آپ کے لیے ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا نا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. وہ لازمی تو نہیں نا سارے کوئی پی آئی اے دے جاندے نے. بڑوں پہ بڑا کرم ہے حضرت کہ دن تو چھانگا مانگا میں گزرتا ہے، رات ان کی مدینہ پاک میں گزرتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کنوں بلائیے مدینہ ایڑا نے. کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے. وہ کہڑا جنہیں مدینے جانا ہے نہیں. وہ اندر دیا گلاں نے حضرت. وہ کون ہے حضرت؟ اس لیے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک نہیں ہوتے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں.
کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ آپ اگر محنت کریں تو یہ ختم ہو سکے۔ ہم محنت نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، اس لیے بس ایک بار پڑھیں گے، کوشش کیجئے گا کہ جسم ہی چھانگا مانگا رہ جائے، باقی سارا کچھ ہی مدینہ چلا جائے۔ سوچیں بھی، دل بھی، روح بھی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ہاں حضرت یہ ہوتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے۔ قطب صاحب کے لیے لکھا ہے کہ چشتیوں کے تاجدار حضرت ہیں سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ، جو کہ شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، لکھا کہ آپ ہر رات نا 3000 بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرتے تھے۔ یاد رکھنا حضرت جی، ساڈا 3 کروڑ واری پڑھیا ایک پاسے تے قطب صاحب دے ایک بار پڑھے نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، جب ہم نے پڑھنا 100 خواہشیں ہیں جی، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اینج بھی ہو جائے، اونج بھی ہو جائے، اینج بھی ہو جائے، اینج بھی ہو جائے، اینج بھی ہو جائے، لیکن جب وہ پڑھتے تھے تو صرف یار ہی ہوتا تھا، اینج اونج سجا کھبا اتے تھلے کچھ نہیں۔ اس لیے پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ اسی کروڑ واری بھی پڑھی ہے نا تو اسی قطب صاحب دے ایک بار پڑھے نو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ عاشق کا درود تھا۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیا دار کا جہاں اور ہے، عاشق کا جہاں اور ہے۔ ہاں بھائی، دنیا دار کے رنگ کچھ اور ہیں، عاشق کے رنگ کچھ، وہ عاشق لوگ تھے۔ تو لکھا ہے کہ قطب صاحب ہر رات نا 3000 بار درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے آپ نے نکاح فرمایا، وہ 3 راتیں نا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود کا تحفہ نہیں بھیج سکے۔ تو لکھا ہے تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی، اور آپ کے ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اپنے شیخ سے کہنا کیا ہوا، 3 دن گزر گئے تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے۔ محنت کرو یار، محنت کرو۔ جتنے آپ رزق کے لیے پریشان ہو نا، اللہ کی قسم ہے کبھی آپ اس کام کے لیے پریشان ہو جو کہاں سے کہاں چلے جاؤ، رزق تو مالک نے مقدر میں لکھ دیا ہوا یار، کاہے کو پریشان ہو۔ اسی تے جنہوں نے انہوں نے نال ہی نکلے ہیں، اسی تے کھان تو پریشان ہے یار، کتے گئے پائیے کتے ہیں نا، میں بھی دس چلو نکی جی میری ٹھڈی ہے، میں کتے پاواں، میں کھانا کھایا، مجھے کہہ رہے تھے کہ تھی بڑا تھوڑا کھادا، میں دل سے کہا میں کتے پاواں۔ ہاں یار اللہ کی قسم ہے، نکلو کالدام لے کے دیکھو یار، کھانا پیچھے پیچھے چلے گا، اسی کھانے تو پریشان پائیے کتنے ہیں نہ کھانا دے اللہ۔ میں نے اپنی روش نہیں چھوڑی، میں نے صبح کی ابھی تک صرف 1.5 روٹی کھائی ہے اللہ، 4تھا پروگرام ہے میرا، میں نے اپنا طریق نہیں چھوڑا، کر کے تو دیکھو کیوں پریشان ہو رزق کے لیے۔ محبوب نے تو فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ ہوا کیا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مینوں لبن آیا، میں انہوں لبن گیا، کتے مل پئی آپس میں۔ ہاں یار، اور قربان جاؤں میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، انہوں تو کمال ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، کیا عرض کرتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا ہے، وہ بڑا بڑا کنڈا ہے حضرت جی، بڑے بڑے پھنے ہاں پھسے دنیا دے وچ، فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ نکلو یار، جتنا آپ اس کے لیے پریشان ہو، یہ پریشانی بھائی میرا پتہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میرے رسول، میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، سب کو کھانے کی پڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے رجی، جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جتنی اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق میں واحد ہم ہیں جو نوکری کرتے ہیں۔ فریج ہمارے گھر ہے، پڑولا ہمارے گھر ہے، پیٹی ہمارے گھر ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہمارے پاس ہے، بینک میں پیسے ہمارے ہیں، باقی کسی کے پاس پڑولا نہیں، کوئی نوکری نہیں کرتی، کسی مخلوق کا کوئی کارخانہ نہیں، کسی مخلوق کی کوئی فیکٹری نہیں، لیکن دکھ کی بات ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود وہ بالکل ٹینشن فری ہیں، اسی ٹھیک لا کے بھی ٹینشن چل رہے۔ دکھ کی بات یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو رجی
باہر چھانگا مانگا باہر ملتان روڈ پہ کھوتوں نے جلوس نکالا ہوا نہیں پوری پیندی مر گئے جی سارے دے سارے جدو نکلے ہیں اسی نکلے ہیں حضرت وکیل نکلے ڈاکٹر نکلیاں نرساں نکلیاں ماسٹر نکلے حضرت چلو میں نام لے بیٹھا ہوں جذبے میں نام نہیں لینا چاہیے تھا مجھے جب بھی نکلے ہم نکلے طوطے نہیں نکلے کوے نہیں نکلے چڑیاں نہیں نکلیاں ہاتھی نہیں نکلے ویل مچھلی نہیں نکلی جب بھی نکلے پڑولا ہونے کے باوجود ہم نکلے جب بھی نکلے بینک میں اکاؤنٹ ہونے کے باوجود ہم نکلے جب بھی نکلے دکان فیکٹری میں کام کرنے کے باوجود ہم نکلے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں نکلے یار نکلو یار کتنے پھنس گئے ہو سارے دے سارے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو میرا رب پتہ نہیں مجھ سے راضی ہے کہ یہ میں کہوں گا جی چل کے دیکھو اس راستے پہ اللہ کی قسم ہے اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو شباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں اس کی کرسی میں وہ مزہ جو اس راستے پہ صرف ایک قدم چلنے میں مزہ ہے حضرت اقبال نے کہا نہیں تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی نکل تو صحیح ہے یہ چشتیوں میں ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے اللہ کی قسم ہے مینوں آپ ہی شرم آندی ہے تیرا منہ اینے جوگا ہے کہ تو ابراہیم بن ادہم نو بیان کرے ہاں پتر کتنے منہ تے مسور دی دال کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم سلطان التارکین حضرت جی میری طرح باتیں نہیں کی بلک کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری حضرت وہ مرد کلندر تھا سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ جب چھوڑا حضرت وہ گدڑی پہنی حضرت جی اور نکل پڑے اس راہ پہ پھر حضرت جی وہ دل جوئیاں کرتا ہے اپنے بندوں کی ایک رات آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا کیا دو ہیں ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے ایک لکھوا رہا ہے دوسرا لکھ رہا ہے آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے دونوں وہ کیا لکھوا رہا ہے یہ کیا لکھ رہا ہے آپ فرماتے میں گیا السلام علیکم کہا وعلیکم میں نے کہا بھائی تم کون ہو انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں آپ فرماتے جو لکھوا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا اس کو کیا لکھوا رہا ہے اس نے کہا اس کے پاس وہ رجسٹر ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے میں اس کو لکھوا رہا ہوں ایک ایک کر کے نا حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے میرے دل میں خیال آیا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے نا تو بھی تو اس کو راضی کرنے نکلا ہے پوچھنا ذرا تیرا نام ہے کہ نہیں ہے کیا لوگ تھے یارو اسی ساڑیاں کمائیاں ہیں انہیں کٹے دے مجھاں تے ریڑے تے ٹریکٹر تے پیلیاں ساڑی کمائی ہے یہ کمائی تو انہوں نے کی ہے ساڑی کمائی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے جو کمائی ہم نے کی ہے وہ تو ساری ادھر ہی چھوڑ کے جانی ہے لے کے گیا کوئی ٹریکٹر آج تک کو پیری کھڑی ہوئی کسی نے نال میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ٹریکٹر یا پیلی نہ خریدو میری اپنی اتنی مہنگی گاڑی کھڑی ہے ادھر بس اتنا کہوں گا میاں اے بھی خرید تے او بھی خرید جڑا نال لے کے جانے صاحبہ نے پوچھنا ہی میاں دس کی لے کے آئے کتنے نہیں نمازاں کتنے درود کتنے ذکر کتنے تلاوت کتنے ہی سارا کو خالی آ گئے تینوں 60 سال دیتے تینوں 50 سال دیتے تینوں 55 سال دیتے کی لے کے آئے اتوں پوچھنا جی صاحبہ نے میاں ایڈا سوکھا کام نہیں جی ہے فرماتے میں نے کہا میں بھی تو اسی راستے کا مسافر ہوں فرماتے کہ میں پوچھتا ہوں میں نے کہا ذرا دیکھو ہاں میرا نام بھی ہے پلا رجسٹر میں تو آپ فرماتے انہوں نے ایک دو اور الٹے پلٹے مجھے کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو کوئی نہیں ہے فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور فرماتے میں نے اور محنت شروع کی جہاں 500 نفل پڑھتا تھا میں نے 1000 کر دیے جب دن میں آدھا قرآن ختم کرتا تھا پورا کرنا شروع کر دیا اور محنت کی اور فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھی پھر دو ہیں ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے اور فرماتے ہیں میں گیا السلام علیکم کہا وعلیکم میں نے پوچھا کون ہو بھائی انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں اور فرماتے میں نے پوچھا بھائی کیا لکھوا رہے ہو اس نے کہا جی میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے اس سے اوپر والی کیٹاگری اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے حضرت اوپر والی کیٹاگری حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے دل میں سوچا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے تیرا نام کتنے آ گیا آپ فرماتے میں چپ رہا میں نے نہیں پوچھا تو
تو آپ فرماتے ہیں وہ فرشتہ خود مجھے پوچھتا ہے، او ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تو یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ فرشتہ مجھے آگے سے کہنے لگا ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام تیرا ہی لکھا ہے۔ آئے آئے۔ ہم محنت نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائے البکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ محنت کرو جب بھی اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح کیا کرو یار، یہ کیا تم سستا سستا پھکا پھکا کرتے؟ اللہ کی قسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ، ہر محفل میں کہنا پڑتا ہے۔ اچھا اب کہیں گے نہیں مولی پڑھے گا تو ہے ایڈا لمبا لیکچر دے رہے سن، بھئی آپ اپنی مرضی سے پڑھتے ہو، آپ موڈ میں پڑھتے ہو، آپ آکڑ میں پڑھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں اس طرح کا پڑھا چاہیے، بلکہ کس طرح کا انہوں نے بتا دیا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ سچ بتائیے گا یار، جویں دا ہی درود پڑھے سانو یہ کہ وہ کہہ سکتا دیوانے ہو گئے؟ کتنے گئی ہوں دیوانگیاں، کیا ہو کیا گیا سب کو؟ نہیں آپ نے کیا سمجھا صرف مولویوں نے پڑھنا ہے؟ اسی نہیں پڑھنا کوئی، آپ نے بھی پڑھنا ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی بنایا ہی تانوں پڑھن لئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا تمہیں۔ مولویوں کا تو نام نہیں ہے اس میں، اس طرح مولوی پیدا کیے ہیں عبادت کے لیے، نمازیں مولوی پڑھیں گے، اذانیں مولوی پڑھیں گے، قرآن مولوی پڑھیں گے، درود مولوی پڑھیں گے، تم سب کو چھٹی ہے۔ فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ مولوی کریں گے، سارے جی میاں جی سب کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو۔ حضرت کثرت ذکر تو دور رہ گئی، ذکر کوئی نہیں حضرت، سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم ایک بار اس کا نام نہیں لیتے، سارا سارا دن گزر جاتا ہے، کوئی نام نہیں لیتا۔ جو مقصد تھا ضرورت بنا دیا، جو ضرورت تھی وہ مقصد۔ بھائی کھانا ضرورت ہے، مقصد تھوڑی ہے۔ صبح اٹھ کے فجر پڑھی نہیں پڑھی، سجدہ کیا نہیں کیا، درود پڑھا نہیں پڑھا، قرآن کھولا نہیں کھولا، سب سے پہلا اٹھ کے ہمارا سوال ہی ہوتا ہے اج کی ناشتے چ جو ضرورت تھی مقصد بن گیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کس طرح، تو ہی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں اس پہ فجر تک بول سکتا ہوں حضرت کہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، نہیں مقصد حضرت۔ یہ سیدہ کائنات جن کے نام پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، اب فرماتی ہے جی میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ 4 روٹیاں ہیں۔ اتنے ایک بندہ 4 کھانا ہے، اتنے سارے واسطے 4 بن دیا۔ اب فرماتی ایک روٹی حضرت علی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ فرماتے چوتھی میری تھی۔ اب فرماتی ہیں تینوں اپنی اپنی کھا چکے، میں جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ ضرورت تھی یار، مقصد تو نہیں تھا، ہم نے مقصد بنا دیا۔ سویرے روٹی، دوپہری روٹی، راتی روٹی، روٹی 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 رہ گئی، ضرورت تھی، مقصد بن گیا۔ جی اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سب پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے، پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟
عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، چوتھی میری تھی، تینوں اپنی اپنی کھا چکے۔ میں جب اپنی کھانے لگی دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میں اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں۔ لکھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا، جو مقصد تھا وہ ضرورت۔ ان اللہ ضرورت نہیں، بیمار ہوں گے پھر اللہ، جو کو کام پھنس گیا ہے پھر اللہ، جو کو مشکل پی گئی پھر اللہ۔ سکھ چ کنوں یاد جی اللہ ہے کسی نے یاد؟ وہ مقصد تھا حضرت، وہ مقصد تھا، ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا۔ کون سکھ میں یاد کرنے والا اٹھ کے کھڑا ہو مجھے بتائے کہ اس کو سکھ میں یاد کرے۔ حضرت پھنس گئے پھر اللہ، بیمار ہو گئے پھر اللہ، اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ، ہو گئی تو پھر بھول گئے اللہ، صحت ہو گئی تو پھر بھول گئے اللہ، مصیبت دور ہو گئی تو پھر بھول گئے اللہ۔ وہ مقصد تھا حضرت، ہم نے ضرورت بنا دیا، اور جو ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ ہاں حضرت جی یہی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ 10 محرم کربلا شریف ادھر بھی اسی طرح ہی ہوا ہے حضرت جی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے، میرے پاس 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ یہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، سارے بزرگ بیٹھے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کیا جی، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام حضرت ہیں، حسین منی وانا من الحسین، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی، محبوب تشریف لے جایا کرتے اور جا کے سیدہ کو فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حسین حضرت، وہ حسین تھے حضرت۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں، دائیں جانب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم لخت جگر ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین آپ کی لخت جگر کے لخت جگر ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اللہ کی طرف سے اور پیغام آیا، محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک پاسے حسین ہے ایک پاسے ابراہیم ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو۔ حضرت جی یاریاں میں نہیں نبھدیاں، تاڑے کو تو منگے کھ نہیں، تینوں یہ آخیا 5 نمازاں پڑھ، ساڈے کو بھی نہیں پڑھیاں گئی، تینوں یہ آخیا داڑھی رکھتے ساڈے کو بھی نہیں رکھی گئی، فرمایا سر کج کے رکھی ساڈے لیے، ساڈے کو بھی نہیں آیا۔ کیا 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 حضرت کرنے والوں نے۔ پھر کسی نے ایویں نہیں کہا تھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ نبی علیہ السلام نے جناب امام حسین کو دیکھا، پھر جناب ابراہیم کو دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور نبی کریم علیہ السلام یہ فرما کے استقبال کیا کرتے، مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ ہاں حسین حضرت جی حسین، شہادت ہو گئی، سر مبارک کاٹا گیا، قلم کیا گیا، بید بھی ہوئی سر مبارک کی۔ پھر یزیدیوں نے کیا کیا، اس سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا حضرت۔ جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ تھا، فرماتے جب وہ سر میرے پاس سے گزرا نا میں نے دیکھا، میں نے سنا امام علی مقام 15واں پارہ سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، میں اب آپ سے اور خود سے سوال کروں گا، پیر صاحب سے شاہ صاحب سے دعائیں لے کے، ٹھیک ہے جی، آپ سے خود سے، علماء سے نہیں سوال، آپ سے خود سے، ٹھیک ہے جی۔ امام علی مقام کے سر مبارک نے تلاوت کی، نیزے پہ کی جی،
اب آپ سے اور خود سے سوال یہ ہے، انہوں نے تو نیزے پہ بھی کی، ہم نے کدھر کی؟ ہم نے کدھر کی؟ گھر میں کی؟ کوئی نہیں کی۔ مسجد میں کی؟ دکھ کی بات یہ ہے امت کو امام حسین کی پیاس تو یاد رہے گی لیکن قرآن کوئی نہیں یاد رہا ہے۔ پیاس ہو رہی ہے ہر طرف، پیاسے تھے پیاسے تھے پیاسے تھے اللہ دے بندیا، امام علی مقام تو وہ ہیں جن کو گڑتی حضور نبی علیہ السلام کے لعاب دہنے مبارک کی تھی حضرت، وہ لعاب دہنے مبارک اگر کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، حضور نے پہلے ہی پلا دیا تھا تاکہ میرا حسین کبھی پیاسا ہو ہی نہ ہے۔ تو سارے نے پیاس تو کی حضرت، میں نہیں انکاری حضرت، لیکن بھائی بات کی حقیقت تک تو جاؤ نا یار، پیاس ہی یاد رہ گئی۔ اور میری بات یاد رکھنا حضرت، اگر ان کو اتنی پیاس لگی ہوتی، اگر ان کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، ارے وہ تو وہ تھے جن کے جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے، جن کی چکی بھی جبریل چلایا کرتے تھے، جن کا جھولا بھی جبریل جھلایا کرتے تھے۔ کدھر تھے اس دن جبریل؟ اگر امام حسین کو اتنی پیاس لگی تھی تو کیوں نہیں پانی لے کے آئے؟ نہیں، دریائے فرات، نہر فرات منتیں کرتی رہی، امام ایک آرڈر، ایک اشارہ، ارے یہ کون ہے پلید مجھے آپ پہ روکنے والے، ایک اشارہ کرے میں قدمین شریفین چومنا چاہتی ہوں۔ لیکن حسین نے کہا نہیں نہیں نہیں، جی میرے دکھ میں چلا دی میں سکھ نو چل لینا۔ پیاس ہی یاد رہ گئی سب کو، کسی کو قرآن نہیں یاد امام حسین کا؟ جگہ جگہ پانی لگا، میں نہیں کہتا نہ لگاؤ، لگاؤ، قرآن کیوں نہیں کھلا؟ قرآن کیوں نہیں کھلا؟ پانی تو پیتا ہی نہیں امام نے، جڑا پیتا ہی نہیں سارے لائی پھرتے ہو، اور جڑا قرآن امام نے نیزے تے چڑھ کے پڑھیا سارے پھلائی پھرتے ہو۔ کیا کربلا مناؤ گے تم؟ تمہاری جانے بلا 10 محرم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بیچ رہے ہیں 10 محرم حضرت۔ جو پانی امام نے پیا ہی نہیں سب لگائے بیٹھے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ، لگاؤ 1000 بار لگاؤ، لیکن بھائی اتنا تو بتا دو جو پانی پیا ہی نہیں سارے لگا لیتے ہو، لگاؤ 1000 بار لگاؤ۔ جو قرآن پڑھا، جو قرآن پڑھا، جو قرآن نیزے پہ بھی پڑھا، وہ کیوں بلائی بیٹھے ہو؟ پتہ نہیں امت کو کیوں امام کا قرآن نہیں یاد رہا؟ ارے آپ کی تو شہادت بھی سجدے میں ہوئی، ہمارے تو 10 محرم کے بھی سجدے رہ گئے، ہماری 10 محرم کو بھی فجر گئی، ہماری 10 محرم کو بھی ظہر گئی، اور میں سارے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کیمرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے گی، ان کے نوکروں 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 کے نوکر حکیم خادم علی، آگے ان کے صاحبزادہ حکیم عبدالحی، آگے ان کے شاگرد رشید، ان کے مرید خاص، ان کے نور نظر ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی زیدہ مجدہ کا ایک نوکر آپ کو کہہ رہا ہے، پیغام آیا ادھر سے، امام کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شبیل تو نے لگائی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تجھے نہیں پتا تھا شبیل تو نے لگا لی، لیکن یہ بتا میرے نانا جان کی آنکھیں کیوں ٹھنڈی نہیں کی تو نے؟ میں بیٹا میری بات کو سمجھنا، کیمرہ لگا ہوا بہت خطرناک چیز ہے یہ کیمرہ، کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹا جائے، شبیل والے معاملے پہ فتنہ برپا ہو جائے بہت بڑا حضرت، لیکن آپ میری بات کو سمجھو، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ، لیکن سوال یہ ہے قربانی شبیل کے لیے ہوئی تھی؟ قربانی اس لیے ہوئی تھی کہ 10 محرم کو میرے نانا جان کی امت میرے نام کی دیکھیں چڑھائے گی؟ قربانی نماز کے لیے ہوئی، قربانی نماز کے لیے ہوئی، قربانی دین کے لیے ہوئی، قربانی شریعت کے لیے ہوئی، قربانی نانا جان کی شریعت کے لیے ہوئی ہے۔ لیکن دکھ کا بات ہے، نہیں نماز، نہیں قرآن، نہیں شریعت، نہیں سجدہ، امت یاد رہ گئی تو کی یاد رہ گئی؟ پیاس، پیاس۔ اور وہ بھی حضرت جی وہ لا کے نا دودھ، وہ بھی پورا سال اسی دسی ڈگنی، میں 4 من دودھ لایا سی، جل آیا ہی ہے، جل آیا ہی ہے، یہ ایڈا ہی سوکھا سودا کہ 4 من دودھ نہیں وک جائے گا، تو 4 من دودھ لا کے پھلی پھرن ڈے، اتنے علی اصغر بھی قربان ہوئے نے، علی اکبر بھی قربان ہوئے، تو لگا 4 من دودھ نہیں سودا خرید لینا، بے نیاز مالک ہے میاں،
نہیں سوال ہے وہ قرآن کتنے ہے، سوال یہ ہے نماز کدھر ہے؟ قربانی نماز کے لیے بچاؤ. دیکھو نا میں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ آ کے کیا کہے گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. نہ میں کوئی پیسے لے کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ پہ بولاں پھر یہ گل کراں گا تو گھٹا لو گے، تو یہ گل کراں گا ودا لو گے. نہ تھی گھٹا سکتے ہو نہ تھی ودا سکتے ہو. ودان والا بھی ہو تو ودان والا ہی ہو. میں گھٹان والی گل کرتا ہی نہیں. ودان والا بھی ہو ودان والا بھی ہو. مجھے کسی پہ کوئی آس امید نہیں حضرت، نہ ہم نے کبھی کسی کی جیب پہ نظر رکھی ہے حضرت. میں بھی کوئی پیسے ٹوک کے آنا تو میں بھی ہوں تک تمہیں سارے جنتی کر چھڑے ہونا سی حضرت. کوئی ایسی ٹینشن ہی نہیں حضرت جی. الحمدللہ اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے. انہیں بڑے کنڈے کٹ چھڑے، ایک دو رہ گیا وہ بھی نکل ہی جانا کس دن حضرت. کٹ چھڑے نے بڑے کنڈے حضرت، انہوں نے میرے پھڑ کے بڑا نوازا انہوں نے مجھے کوئی کسی سے کوئی لالچ لولچ نہیں ہے، نہ مجھے سے کوئی ڈر پا رہا. میں تو نوکری کروں گا. تو میرے میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایڈی تو ترے ترے پہ کر دے. کی کہتے ہیں وہ؟ فرماتے نے سن طاقت ہندیاں زور نہ لایا. تو ایویں لگیا بند ہویا کو ماما جمیا بند کرنے والا، تو بند کر سکتا ان پہ اگر ان کی اپنی مرضی نہ ہوتی تو. یزید ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں ساری اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، اگر میرے امام کی مرضی ہوتی بند نہیں کر سکتے. لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. میں کہتا ہوں جی رمضان چ سب تو اوکھا جڑا وضو ہے نا وہ اثر دا وضو ہے. بڑا بڑا امتحان ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم تک بندے کی بھی بس ہو گئی ہوں. پھر منہ چ پانی کھڑ کے تے اندر نہ جان دینا کوئی چھوٹی گل ہے جی. دیکھو نا جی منہ میں جو لے کے گیا ہوں کسی کو کیا پتا اندر لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا، لیکن کی کرنے ہیں تیرا ہے حال ہے منہ چ پانی رکھ کے اندر نہیں جان دینا کہ وہی مرضی نہیں. وہ تو پھر حسین سے تو کی بند بند کا رولا پایا بھائی تیرا یہ حال ہے منہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں تو جانے دیتا. کیوں بھائی میرے مالک دی مرضی نہیں، منہ میں رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا. کیوں بھائی میرے مالک دی مرضی نہیں. اور 2022 کے مسلمان اور تیرا یہ حال ہے، وہ تو تھا ہی حسین، وہ تو تھا ہی حسین میاں. پھر کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. یہ دھیان رکھو بیٹا. قرآن جی ہیں سارے پتر حسین قرآن قرآن حسین کٹھے نہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. قرآن جی بدر میں قرآن، احد میں قرآن، تبوک میں قرآن، حنین میں قرآن، خیبر میں قرآن، خندق میں قرآن، کربلا میں قرآن، مکہ میں قرآن، مدینہ میں قرآن، سور میں قرآن، ہرا میں قرآن ہے. لیکن اب کہیں بھی نہیں قرآن ہے. اب غلافوں میں قرآن، اب الماریوں میں قرآن. کدھر ہے قرآن بیٹا؟ کدھر ہے قرآن؟ سچ بتاؤ یار کتنے. دکھ صرف یہ ہے پتر جڑا پانی پیتا ہی نہیں وہ سارے ہم یاد، تے جڑا قرآن میرے امام نے نیزے تے پڑھے وہ کسی نے بھی نہیں یاد. میں کہتا ہوں آپ کو 364 دن کی معافی دی، صرف اتنا ہی بتاؤ یار 10 کوئی کھول لیتے. آج وہ دن ہے ہمارے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، سارے قرآن کھولی. آج جی قرآن نہیں بیٹا، قرآن نماز، قرآن نماز کردار. میں ان یزید نو گالاں کڈنے ہیں سارے کڈے جی، لیکن عملی طور پہ آپ پہ سارے یزید دے نال نہیں. کس بات کی لڑائی تھی امام حسین کی یزید کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا بیٹا تھا، وہ لڑائی کس گل دی؟
جڑی گل دی ادری لڑائی ہے سارے کام ساڈے چ ہے. دکھ کی بات یہ ہے وہ سارے کام ساڈے چ ہے نہیں. فاسق تھا حضرت اللہ قرآن کا حافظ تھا وہ خطبہ جمعے کا خود دیتا تھا حضرت. لیکن کیا تھا گانے باجے کا رسیہ تھا. ایسے کوئی موبائل ہے جڑا کھولیے تو اندروں گانے نہ نکلنا. کوئی موبائل ہی ہوئے گا کھولیے تو گانے نہ نکلنا اندر. ایویں تو نہیں کسی نے کہا جو دل پڑے جاندے تو سارے پڑے جاندے. اللہ ویسے اس نے غلط کہا ہے اس کا جملہ ٹھیک نہیں ہے. سارے نہیں بڑے بڑے پاک لوگ نے صوفی لوگ نے سید پاک نے بڑے غلط جملہ ہے اس کا. ہاں یہ ٹھیک ہے دل پڑے جاندے تے اکثر پڑے جاندے سارے نہیں ٹھیک ہے. بڑے بڑے پاک لوگ نہیں پڑے. جو یزید میں تھا سب کچھ ہے ہم میں سب کچھ ہے لیکن نہیں. فیصلہ کرو حسین یا یزید فیصلہ کرو. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے پتر روز روز نہیں امام نے ملنے زندگی ضائع کر رہے ہو. ایک زندگی ضائع کر رہے ہیں. اس نہج پہ نکلو ان جڑیاں موجاں رہ جان گیا پہ جنت چ کریں گے جا کے. ضائع کر رہے. ہاں اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی. کوئی خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہن والی بھی ہے. اگر آپ کو عورتوں کا بڑا شوق ہے حدیث سن لو مجھ سے. میری ذمہ داری نا بیٹا تربیت کرنی. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر ایک جنت دی حور پہلے آسمان دا دروازہ کھول کے صرف زمین وال ویکھ ہی لوے. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت ہے سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. کتنے کھپن ڈے پتر 4 دن منہ نہ دھونے تے ویکھے کوئی نہ انہاں پیچھے رہ گئے. میں نہیں ایسی بات کروں میں بیٹیوں والا ہوں بیٹا. میری بیوی ہے میرے 4 بچے ہیں لیکن پتر میں نہیں اپنی بوڑھی واسطے لوائی. انہوں کہنا سونے لگنے ہیں پھر بھی 100 بسم اللہ نہیں لگتے. اسی نہیں تینوں راضی کرنا اسی یار راضی کرنا ہے. میں نہیں پتر رکھے دے ہے میرے مالک دی آرڈر ہے یا اے تے یا اے. اور قربان جاؤں میرے محبوب جو تشریف لے گئے نا معراج پہ جنت کا مشاہدہ فرمایا آپ نے تو جنتی حوروں کی سردار آ گئی. جی جنتی حور دا حال ہے تو حضرت سردار کی ہوئے گی جی انہوں دی وڈی ہے سارے دی کیا حسن ہوگا اس کا. وہ آ گئی جی آ کے سلام عرض کی اور عرض کرتی مفہوم ہے محبوب اب رحمت للعالمین ہے کچھ مینوں ہی دیو. فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا. وہ جنتی حوروں کی بڑی تھی. وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب مفہوم ہے اس طرح لکھا نہیں ہوا مفہوم ہے بات کا. محبوب اتنے سونے سونے صحابی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں شیر خدا ہیں حضرت عمار بن یاسر ہیں ابو ذر غفاری ہیں عبد الرحمن ابن عوف ہیں شعیب رومی ہیں مصعب بن عمیر ہیں. اتنے سونے سونے صحابی ہیں تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گئے. فرمایا اپنے حسن تے انا مان نہ کر. میں تو اپنے بلال نو پوچھے نہیں انہوں نے کوئی چاہیے کہ نہیں. یہ پھر مسل کے بلال بیان کیا اقبال نے اور بات ختم جی. اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. بلال بھی پکا ہی حسینی تھی حضرت. بلال بھی مسلک کے والے سے پکا حسینی تھا حضرت. کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور حضرت جی سارے شعر سونے نے میں نے سب تو سونا لگتا عمل میرے کو بھی تک کوئی نہیں ہوا لگے ہی حضرت جی سب سے سونا شعر جی. ٹھیک ہے جی. پھر اقبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے وہ اقبال تینوں نہیں چاہیے شرابن طہورا حور مقصورات فی الخیام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. تینوں نہیں جنت چاہیے
اقبال ہر تو کی چاہنا ہے. پھر سنو اقبال کیا چاہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. کہڑے پاسے پی گئے ہیں یار. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہوا وہ چاہن والا حضرت، کوئی نہیں ہونا چاہن والا حضرت. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. نہ پتر ہمت کرو یار، 5 ویلے دی نماز، قرآن پاک سونی کر کے پتر جی داڑھی شریف رکھو. اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سارے استقامت فی الدین دے. وما علینا الا البلاغ المبین.